اعوذ باللہ من الشیطان. اسلامیات کا آج ہم سٹارٹ کریں گے، اور اسلامیات کا 10th کلاس کا جو سلیبس ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. 10th کلاس میں ہم نے 2 صورتیں پڑھنی ہیں، سورۃ الاحزاب اور سورۃ الممتحنہ. سورۃ الاحزاب کے 9 رکوع ہیں اور سورۃ الممتحنہ کے 2 رکوع ہیں. تو اس طرح 11 رکوع جو ہے وہ ہم نے پورے سال میں جو ہے وہ پڑھنے ہیں اسلامیات کے. ٹھیک ہے جی. تو سورہ احزاب کا جو ہے ہم سٹارٹ کریں گے آج. سورہ احزاب کا رکوع نمبر 1 بک کا آپ کا پیج نمبر 27 ہے، وہاں سے ہم نے آج اس کو سٹارٹ لینا ہے. بک آپ اپنے پاس رکھیں گے سامنے، اور جیسے جیسے ہم آیات جو ہے وہ کرتے جائیں گے، میننگز میں آپ کو ایک ایک کر کے میننگ جو ہے وہ بتاتا جاؤں گا، تو وہ آپ کو کلیئر ہوتا جائے گا. لیکن سب سے پہلے ہم پڑھیں گے تعارف سورۃ الاحزاب. سورہ احزاب کا جو تعارف ہے، جیسے سورہ انفال کا تعارف جو ہے وہ میں نے آپ کو کروایا تھا، اور پھر ہم جب ہمارے اسکول میں پیپرز ہوئے تھے، ٹیسٹ ہوتے تھے، سینڈ اپس تھے، تو ساروں کے اندر جو ہے وہ اس کے ایم سی کیوز اس کے تعارف سے بھی آئے تھے. تو پیپرز میں بھی جو ہے وہ جو بورڈ پیپرز ہیں اس میں بھی تعارف سے ریلیٹڈ چیزیں آ جاتی ہیں. اور ویسے بھی ہمیں جو ہے وہ تعارف جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے بینگ مسلم، کہ اگر ہم سورت پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی سورت ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمیں تھوڑی بہت نالج جو ہے وہ ایسے بھی ہونی چاہیے. تو بحیثیت مسلمان بھی ہمیں اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ سورہ احزاب کیوں نازل ہوئی، اس کی کیا وجہ تھی، اس کا معنی کیا ہے، سورہ احزاب کا کیا معنی ہے، اس کے اندر کون کون سے احکامات آئے ہیں، ان احکامات کا ہماری زندگیوں سے کیا تعلق ہے، وہ سارا ہم جو ہے وہ اس میں ڈیٹیل ڈسکس کریں گے. چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں. سورۃ الاحزاب جو ہے مدنی سورت ہے. اب مدنی سورت کیا ہوتی ہے، یہ بھی میں آپ کو جو ہے 9th میں پری 9 میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا، دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. مدنی سورت اس سورت کو کہتے ہیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہو، یا وہ سورت جو ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہوئی ہو، اس کو مدنی سورت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سورۃ الاحزاب مدنی سورت ہے. اس کی کل آیات کی تعداد 73 ہے، 73 آیات ہیں جی سورۃ الاحزاب کی. غزوہ احزاب کا ذکر ہے اس کے اندر. غزوہ احزاب، غزوہ میں نے آپ کو بتایا غزوہ کیا ہوتا ہے، وہ جنگ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہے، اس کو غزوہ کہتے ہیں. تو غزوہ احزاب ایک جنگ ہوئی تھی کافروں اور مسلمانوں کے درمیان، کفار مکہ کے اور مسلمان جو مدینہ میں تھے ان کے درمیان، بدر کا بدلہ لینے کے لیے. غزوہ بدر میں جو شکست ہو گئی تھی، اور جو سورہ انفال میں آپ ڈیٹیل 9th کلاس میں پڑھ چکے ہیں، اور آپ میں سے مجھے امید ہے کہ سب کو وہ جو ہے وہ غزوے کے بارے میں ساری چیزیں پتہ ہوں گی، اور سورہ انفال کی وہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی. تو غزوہ احزاب جو ہے وہ اسی وجہ سے ہوا کہ غزوہ بدر کا بدلہ لیا جا سکے. اور اس کے لیے ہوا یہ کہ پورے عرب کے جو کفار تھے، جو لوگ تھے، ان کو جو ہے وہ کفار مکہ نے جمع کیا، قریش مکہ نے جمع کیا، اور ان سب کو لے کے، اور اس میں یہودی بھی تھے، ان سب کو لے کر جو ہے وہ مدینہ کے اوپر چڑھائی کر دی، اور مدینہ کو ختم کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی. احزاب کا مطلب کیا ہے؟ گروہ، جماعت. ٹھیک ہے. تو اس کو احزاب بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں گروہوں کا ذکر ہے، کہ وہ جو لشکر آیا تھا وہ صرف قریش مکہ نہیں تھے، اس میں تقریباً انہوں نے تمام عرب سے جو ہے وہ جو لوگ تھے ان کو انہوں نے جمع کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو کفار مکہ، قریش مکہ جو تھے، قریش، ان کا ایک بہت زیادہ انفلوئنس تھا ان سب کے اوپر، اور مکہ کی وجہ سے، خانہ کعبہ کی وجہ سے یہ سب جو ہے یہ اپنا جو ہے انہوں نے اپنا وہ تعلق استعمال کیا، اور تمام لوگوں کو جو کافر تھے عرب میں ان کو قبائل کو جمع کیا، اور اس بات میں ان کو راضی کیا کہ وہ مدینہ کے اوپر حملہ کرنے میں ان کا ساتھ دیں. تو اس طرح جو ہے وہ سارے کافر جو ہے وہ مل کے عرب کے انہوں نے مدینہ منورہ کے اوپر چڑھائی کی تھی. اچھا، اس غزوے کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے. غزوہ خندق، آپ بچپن سے یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت سلمان فارسی، جس کے یہ نیچے جن کا ذکر بھی حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے مدینہ کے گرد خندق ہوتی، کہ وہ خندق مینس ایک بڑا سا گڑھا ہوتا ہے، اور اتنی اس کی جو ہے وہ چوڑائی رکھی جاتی ہے جس کو کوئی کراس نہیں کر سکتا. تو ایک جو ہے وہ گڑھا جو ہے وہ خندق ہوتی تھی، اور یہ خندق جو ہے وہ عرب میں نہیں تھی،
تو یہ ایران، حضرت سلمان جو ہے وہ فارس سے تھے، فارس ایران کا پرانا نام ہے، تو وہاں جب جنگیں ہوتی تھی تو وہ لوگ اپنے آپ کو ایسے ہی سیو کرتے تھے. تو ڈیفینسو وار ہے ایکچولی جو سورۃ احزاب یا غزوہ احزاب کا جو ذکر ہے، غزوہ احزاب ایکچولی یہ ڈیفینسو وار ہے، اور مسلمانوں کو یہ سکھایا گیا ہے کہ آپ نے اپنا ڈیفینس کیسے کرنی ہے، کہ آپ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ اٹیک نہیں کر سکتے، تو اپنے آپ کو اگر آپ سیو کرنا ہے تو آپ کو سیو کرنے کا کیا طریقہ ہو. تو اس میں مسلمانوں نے صرف ڈیفینس کیا ہے مدینہ کا اور اپنا، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ جو ہے اس جنگ کے دو نام ہیں، ایک غزوہ احزاب بھی اس کو کہا جاتا ہے، غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے. غزوہ خندق حضرت سلمان فارسی کی مدد سے، کی مشورے سے کھودی گئی. اچھا جی، کفار کے لشکر کی تعداد 10,000 سے زائد تھی. غزوہ احزاب میں جو کفار مکہ جو ایک لشکر لے آئے تھے اور سارے عرب کے لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا، یہودیوں وغیرہ کو بھی، ان کی تعداد 10,000 سے زیادہ تھی، اور یہ سارے جو ہیں ان سب نے مل کے مدینہ منورہ پہ حملہ کیا. ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 3,000 تھی. وہی آپ دیکھ لیں بدر اور میں جو ہوا تھا، بدر کا جو لڑائی تھی 313 کے مقابلے میں 1,000، 1:3 ہے. تو یہاں بھی 1:3 بنتا ہے آلموسٹ، تو بلکہ زیادہ بنتا ہے تھوڑا سا. تو وہ ایک مسلمان 3 کافر اس کے مقابلے میں. تو ہمیشہ مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ جنگ میں کم رہی ہے اور کفار کی تعداد جنگ میں زیادہ رہی ہے. اچھا، یہ جو خندق تھی 20 دن کے اندر یہ خندق جو ہے وہ مدینہ منورہ کے گرد کھودی گئی، اور اس میں جو ہے وہ ایک واقعہ ہے، یہ جس بندے کا نام یہاں مینشن ہے عمر بن عبد. اس شخص کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ بڑا بہادر شخص تھا. اگر تاریخ میں اس کے بارے میں پڑھیں نا، کہتے ہیں کہ بہت بہادر شخص تھا، اور یہ اتنا بہادر تھا کہ اس کے بارے میں کہا جاتا کہ 1,000 بندوں کی طاقت یہ بندہ رکھتا ہے. تو مبالغہ بھی کرتے تھے، ایگزیجریشن بھی تھی عربوں میں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں تھا کہ یہ بندہ بہت بہادر تھا. اچھا، اب یہ بھی جو ہے یہ کفار کے ساتھ شامل تھا. اب یہ کفار کے ساتھ شامل تھا تو یہ اپنے ساتھ 2-4 بندوں کو لے کے آیا، اور اس نے کسی طرح سے وہ جو خندق تھی اس کو کراس کیا اور مدینہ مسلمانوں والی سائڈ پہ انٹر ہو گیا. اب جو مسلمانوں والی سائڈ پہ یہ انٹر ہوا تو مسلمان جو ہے وہ اس کے نام کو جانتے تھے، اور مسلمانوں کو بھی پتا تھا کہ یہ بہت بہادر ہے. تو اب مسلم کیمپ میں جو ہے کھلبلی مچ گئی کہ اب کس طرح جو ہے اس کا مقابلہ کیا جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ کون ہے جو اس کا مقابلہ کرے گا. تو صحابہ میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا. حضرت علی جو ہیں وہ اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. تو آپ نے ان کو بٹھا دیا حضرت علی کو. دوبارہ یہ سوال کیا کہ کون جائے گا، تو پھر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. آپ نے ان کو، حضرت علی کو پھر بٹھا دیا. تیسری بار پھر سوال ہوا، پوچھا رسول اللہ نے، ہاں بھائی کون جائے گا اس بندے کو مارنے، تو حضرت علی کا یا رسول اللہ میں. تیسری بار بھی جب یہ کہا تو نبی پاک نے آپ کو دعا دی اور کہا کہ جب اور اس کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کرو. تو حضرت علی نے ایک ہی وار کیا تلوار کا، اور پہلے ہی وار میں جو ہے وہ اس کو قتل کر دیا. اب عمر بن عبد الود کا مرنا تھا کفار کے کیمپ میں جو ہے. اب وہ کلبلی مچ گئی کہ یار وہ اتنا بڑا بندہ ہمارا وہ مارا گیا، اور ایک جو ہے وہ ان کا مورال ڈاؤن ہو گیا بہت برا، کہ ہمارا جو بہت بڑا بندہ جس کو ہم جو یہ کہتے تھے کہ اتنا طاقتور ہے، اتنا بہادر ہے، اس کو تو ایک تلوار میں ایک ہی حملے میں جو ہے وہ مسلمانوں نے مار دیا. تو اس بندے کا مرنے کا بھی جو ہے وہ اثر ہوا، اور کفار مکہ جو ہے وہ بڑے خوفزدہ ہو گئے، اور مسلمان جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ جنگ جو ہے یہ اب ہمارے ہاتھوں سے گئی. لیکن غزوہ بدر کی طرح غزوہ احزاب میں بھی مسلمانوں کی مدد اللہ تعالیٰ نے کی، اور اس کا ذکر جو ہے وہ سورت کے دوسرے رکوع میں جو ہے وہ جب ہم وہاں پڑھیں گے وہاں آئے گا کہ ایک تیز آندھی بھیجی. تو اس تیز آندھی سے یہ ہوا کہ کفار کے خیمے اڑ گئے، اور اتنی تیز ہوا اور ٹھنڈا موسم تھا تو ان کو رہنے کی جگہ نہیں تھی، اور اس نے جو ہے وہ اس ہوا نے سارا کچھ جو ہے ان کے ٹینٹس وغیرہ خیمے وغیرہ کو اکھاڑ کے جو ہے وہ پھینک دیا. تو جب مسلمان صبح اٹھے تو انہوں نے دیکھا تو وہاں تو کفار کا کوئی لشکر تھا ہی نہیں، سارا کچھ جو ہے وہ ملیا میٹ ہو چکا تھا، اور کفار جو ہے وہاں سے بری طرح سے شکست کھا کے واپس چلے گئے تھے. اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں. سورۃ الاحزاب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں 4 اہم واقعات کا ذکر ہے. پہلا غزوہ احزاب کا ذکر، کیونکہ غزوہ احزاب کے نام پہ ہی ہے تو اس کا ذکر تو obviously اس کے اندر ہے.
اور غزوے کے جو امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں جو اس وقت ہوا، اور مسلمانوں اور منافقین اور یہود کا جو اس وقت کا طرز عمل تھا، اس کا ذکر جو ہے وہ بڑی ڈیٹیلڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا ہے۔ بنو قریظہ کا مسلمانوں کو دھوکہ دینا اور مسلمانوں کا ان کو سزا دینا۔ بنو قریظہ مدینہ منورہ کے اندر، اس کے آپ یہ کہہ لو کہ جو ایڈجوائننگ ایریاز ہیں مدینہ کے، اس میں ایک قبیلہ یہودیوں کا آباد تھا جس کا نام تھا بنو قریظہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک معاہدہ کیا تھا کہ مدینہ کے اوپر اگر حملہ ہوگا تو مل کے دفاع کیا جائے گا، اور دفاع بھی کیا جائے گا اور دشمن کا ساتھ نہیں دیا جائے گا۔ تو مثال کے طور پہ اگر یہودیوں کا کوئی دشمن جو ہے وہ حملہ کر دیتے ہیں تو مسلمان جو ہے وہ یہودیوں کے دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو اسی طرح مسلمانوں کو کسی دشمن پہ حملہ ہو جاتا ہے تو یہودی ان دشمنوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اب ہوا یہ کہ اس جنگ میں مسلمانوں پہ حملہ ہو گیا، کفار مکہ قریش مکہ جو تھے انہوں نے حملہ کر دیا۔ اب جو ہے وہ بنو قریظہ جو یہودی تھے انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا، اور انہوں نے اندرون خانہ جو ہے اس نازک صورتحال میں جب مسلمانوں کی تعداد کم تھی، انہوں نے جو ہے وہ اندر کی خبریں جو ہے وہ قریش مکہ کو پہنچانی شروع کر دی۔ تو یہ ایک بڑی نازک صورتحال ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر دیا، کہ کہا کہ بنو قریظہ والے جو ہیں یہ آپ کی خبریں جو ہے وہ قریش مکہ کو پہنچا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس جنگ سے فارغ ہوئے غزوہ احزاب سے، تو اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ بنو قریظہ کا جو ہے محاصرہ کیا، اور ان کو جو ہے وہاں ان کے خلاف جنگ کی، اور ان کو مدینہ منورہ سے بے دخل کر دیا اور نکال دیا۔ اچھا جی، تیسرا اور بہت اہم چیز، منہ بولے بیٹوں کے بارے میں حکم۔ حضرت زید جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کے بارے میں حکم، اور پھر تمام امت کو بتا دیا گیا کہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہوتے۔ اچھا، اس سے پہلے یہ تھا کہ تمام منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا، کہ اگر اڈاپٹیڈ، منہ بولا بیٹا اڈاپٹیڈ، کہ کسی نے اڈاپٹ کیا اس بندے کو، بچے کو، چھوٹے سے بچے کو، اس کا اپنا بیٹا نہیں تھا یا اس کی وہ بیٹی نہیں تھی، اڈاپشن تھی وہ، تو اس کو زمانہ جاہلیت میں اپنا نام دے دیا جاتا تھا، اس کو اس باپ کے نام سے بلایا جاتا تھا جس نے اس کو اڈاپٹ کیا ہوتا تھا۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو پالا، تو صحابہ اکرام حضرت زید کو کہا کرتے تھے زید بن محمد، تو زید محمد کا بیٹا۔ تو ایک جو ہے وہ اس وقت عرب کا ٹرینڈ تھا، تو اس بات میں کسی نے اس کو مائنڈ بھی نہیں کیا، اور لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھوڑا سا اور تھا، اور نبی پاک کے اپنے جو حقیقی بیٹے تھے ابراہیم، طاہر، طیب، وہ سارے، قاسم، وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ تو زید، حضرت زید کا نبی پاک کا بیٹا ہونا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے آپ یہ کہہ لو کہ اس میں نہیں تھا شامل حکمت میں، کہ نبی پاک کے نسبت کسی بیٹے کی طرف، نبی پاک کسی بندے کی نسبت نبی پاک کے بیٹے کی طرف ہو۔ تو ہوا یہ کہ صحابہ نے جب حضرت زید کو زید بن محمد کہنے لگے، تو سب یہ کہتے تھے کہ یہ زید جو ہے وہ نبی پاک کا بیٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو ختم کرنا تھا کہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہوتے، اور اس کے بعد ایک اور جو ہے وہ مین جو ایشو ہوا ہے وہ یہ ہوا کہ حضرت زینب بنت جہش، یہ جو تھی نا حضرت زینب بنت جہش، حضرت زینب نبی پاک کی بیوی، ام المومنین حضرت زینب، یہ تھی حضرت زید کے نکاح میں۔ یہ حضرت زینب جو ہیں وہ پہلے حضرت زید کی بیٹی بیوی تھی، اور اس رشتے سے یہ نبی پاک کی بہو لگتی تھی۔ اب جب حضرت زید نے جو ہے وہ حضرت زینب کو طلاق دی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو حضرت زینب جو ہے وہ اس معاملے میں جو ہے وہ پریشان ہوگی، کیونکہ منہ والے بیٹے کو اس وقت تو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ تو آپ نے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کوئی جواب نہیں دیا حضرت زینب نے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی، اور ان آیات میں یہ بتایا گیا کہ منہ بولے بیٹا جو ہے وہ حقیقی بیٹے نہیں ہوتے۔ یہ پہلے ہی رکوع کے اندر مینشن ہے، ہم آج پڑھیں گے بھی، اسی لیکچر میں ہم اس کو بھی پڑھیں گے۔
کہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہوتے۔ تو جب یہ آیات نازل ہوگی تو کسی کو اعتراض کرنے کی جو ہے وہ ہمت نہ رہی، تو حضرت زینب بنت جہاش نے بھی اس کو جو ہے وہ قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے کہ اب جو ہے وہ میں نبی پاک کی بہو نہیں تھی، حقیقی بہو میں نہیں بن سکتی تھی، وہ بس ہمارے منہ کی باتیں تھی، صرف ہمارے درمیان یہ بات تھی، حقیقی بیٹا جو ہے وہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ جب یہ سب معاملہ ہو گیا تو نکاح جو ہے حضرت زینب کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا، اور حضرت زینب جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ زوجہ بن گئی۔ اچھا، یہاں تک یہ تیسرا حکم ہو گیا منہ بولے بیٹے کا، کہ اس کے بعد جو ہے وہ حضرت زید کا وہ حکم واضح ہو گیا کہ حضرت زید جو ہے وہ نبی پاک کے جو ہے وہ حقیقی بیٹے نہیں ہیں، بلکہ وہ منہ بولے بیٹے، اور منہ بولا بیٹا جو ہے وہ نہ جائیداد میں حصے دار ہوگا، نہ ہی جو ہے وہ اس کو آپ اپنا نام دے سکتے۔ جب یہ سارے احکامات آ گئے تو حضرت زید کا جو ہے وہ دل تھوڑا سا جو ہے اس بات میں دکھا کہ میں نبی پاک کا بیٹا مجھے کہا جاتا تھا، اور اب میرے سے یہ اعزاز چھین لیا گیا۔ تو اس کے بدلے میں اعزاز کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زید کا نام اس صورت کے اندر مینشن کیا ہے، وہ آگے آئی تھنک 5ویں رکوع میں سورہ احزاب میں جو ہے وہ اس کا ذکر ہے، حضرت زید کا۔ تو حضرت زید وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام نامی قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ باقی جتنے صحابہ ہیں، بڑے بڑے اکابر صحابہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت عثمان غنی، امام حسن، امام حسین، ان میں سے کسی کا نام لے کر جو ہے وہ ڈائریکٹ قرآن پاک میں مخاطب نہیں کیا گیا، اشارتاً ذکر مل جاتا ہے ان لوگوں کا، ان اصحاب کا، لیکن ڈائریکٹ آپ کہو کہ کہیں قرآن میں ابو بکر کا لفظ آیا تو نہیں آیا، کہیں آپ یہ کہو کہ عمر کا لفظ قرآن میں آیا نہیں آیا، علی آیا نہیں آیا، صرف حضرت یہ لفظ زید، ان کو جو ہے وہ قرآن کے اندر اللہ نے مینشن کیا کہ ایک اعزاز کے حقیقی وہ نبی پاک کے بیٹے والا اعزاز ان سے چھنا کہ وہ بیٹے نہیں ہیں آپ کے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسرا اعزاز یہ دے دیا کہ ان کا نام قیامت تک قرآن پاک کے اندر محفوظ کر دیا۔ یہ اعزاز کسی اور صحابی کو نہیں ہے سوائے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا جی، چوتھا جو ہے اہم چیز وہ کیا ہے؟ مومن عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا، وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ تو یہ جو ہے یہ حکم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ دیا گیا کہ تم گھروں میں ٹھہری رہو، اور تمام امہات المومنین، تمام ازواج اور نبی پاک کی تمام صاحبزادیوں کو یہ حکم دیا گیا، اور تمام مومنین اور عورتوں کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ وہ پردے کا خیال رکھیں۔ تو یہ 4 واقعات جو ہے وہ اس کا ذکر اس میں ہے۔ اب ہم پہلے رکوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، آپ اللہ سے ڈرتے رہیں، ولا تطع، اور کہنا نہ مانیں، اتباع نہ کریں، حکم نہ مانیں، الکافرین، کافروں کا، والمنافقین، اور منافقوں کا، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، علیما، جاننے والا، حکیمہ، حکمت والا۔ تو پہلی آیت غزوہ احزاب کی، سورہ احزاب کی، اس میں نبی پاک کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے ڈرتے رہیں اور اللہ کے علاوہ کسی کافر اور منافق کی بات نہ مانیں، کیونکہ میں نے آپ کو پیچھے بتایا نا کہ وہ منافقین جو مدینہ تھے اور یہ یہودی جو وہ سازش کر رہے تھے کافر، تو آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی باتوں میں نہ ہے، وہ ایک سازش کر رہے ہیں، آپ صرف اللہ اور اس کے حکم کے مطابق چلیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے، علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، اور سارا معاملہ آپ اللہ کے سپرد فرما دیں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ وَاتَّبِعْ، اور پیروی کریں، اتباع، اردو میں ہم اتباع کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وَاتَّبِعْ، اتباع کریں، حکم مانیں، ما یوحیٰ، جو وحی کیا جاتا ہے، الیک، آپ کی طرف، میرے رب کا، آپ کے رب کی طرف سے، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، بما، اس سے جو، تعملون، تم کرتے ہو، تم عمل کرتے ہو، عمل تعمل دیکھو ملتا جلتا ہے یہ
خبیرہ خبردار۔ نبی پاک کو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے، اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ اشارے سے مراد وہی کہ جو وہی میں آپ کو بتایا جاتا ہے آپ صرف اس کی اتباع کریں، اس کے مطابق جو ہے وہ آپ اپنا معاملہ جو ہے وہ کریں۔ اگر اس طرح آپ معاملہ کریں گے تو اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اور ہوا بھی یہ کہ نبی پاک جو ہے وہ وحی کے مطابق ہی عمل کرتے تھے، تو صرف یہ جو ہے یہ ہمیں بتانے کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے حکم کے عین مطابق ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی عمل کیا ہے وہ اللہ کی مرضی اور منشا کے عین مطابق ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، دوسری جگہ قرآن میں منشن ہے یہ چیز کہ آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے بلکہ آپ وہی فرماتے ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کی اتباع کرتے ہیں، اسی کے حکم کو مانتے ہیں، اسی کی پیروی کرتے ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیان کیا جائے۔ وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ وتوکل اور بھروسہ رکھے، اردو میں بھی ہم توکل کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ وتوکل اور بھروسہ رکھے آپ علی اللہ، اللہ پر، وکفا، دیکھو کفا کافی، اور کافی ہے باللہ اللہ وکیلا کارساز، اللہ پر توکل کریں اور اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی، اور اللہ ہی کافی ہے ہر کام کو کارساز مکمل کرنے والا کام کو، آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات پہ توکل رکھیں، اور صرف نبی پاک کو مخاطب کر کے تمام مسلمان مومنین کو یہ مخاطب ہے کہ اللہ کی جو ہے وہ پر بھروسہ رکھو، اللہ پہ توکل رکھو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائي تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وهو یہدی السبیل۔ جی، ما جعل نہیں بنائے اللہ نے لرجل کسی آدمی کے لیے من قلبین دو دل فی جوفی اس کے سینے میں، دو دل مراد کہ مسلمان اللہ نے جو انسان کو بنایا ہے تو انسان جو ہے وہ یا تو حق کی اتباع کرے گا، اسلام پہ ہوگا، یا وہ کفر پہ۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ادھر مسلم اور اللہ کے حکم بھی مانے وہاں شیطان کا حکم بھی مانے، ایسا نہیں ہوگا۔ انسان کا دل یا تو اللہ کی طرف ہوگا یا جو ہے وہ شیطان کی طرف چلا جائے گا، اور شیطان کے ماں جو ہے جو اس کو شیطان ورگلائے گا اس کے مطابق کرے گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جو ہے اللہ نے انسان کے دل میں دو دل نہیں بنائے، وہ ایک ہی ہے، وہ دل ہے اس کے انسان کے دل سینے میں، اور وہ اسی کی اتباع کرے گا جو حق ہے۔ تو اللہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ نے بنایا ہے تو ہمارا معاملہ ہمارا دل وہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، اور یہ بھی کہ اللہ ہمارے شہر ہے، ہماری جو سانس کی نالی ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہے، ہمارا تعلق اس کے ساتھ زیادہ ہونا چاہیے، اور ہمارے ہر اچھے برے کا جاننے والا ہے، ہماری نیتوں کا جاننے والا ہے۔ وما جعل اور نہیں بنایا ازواجکم تمہاری بیویاں، ایک منٹ یہ کیا ہے، اللہ، اچھا یہاں یہ مس ہوا ہے، اللہ ہی ہے وہ جنہیں ظاہرون تم ماں کہہ بیٹھے ہو، منہن ان سے، انہیں امہاتکم تمہاری ماں۔ اچھا یہ ایک مسئلہ جو ہے یہ مسئلہ ہے، مسئلہ زہار کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتا ہے، اس کو میں آپ کو اگر بالکل تو اس کو بریفلی آپ کو ایکسپلین کر دوں، وہ اس طرح ہے کہ ہماری مدر ہیں، اور وہ یہ کہ ہم بینگ جو ہے بیٹا ہونے کے بھی ہم اپنے مدر کی باڈی کے ہر حصے کو نہیں دیکھ سکتے، ہم ان کے ہاتھ کو دیکھ لیں گے، چہرے کو دیکھ لیں گے، پاؤں کو دیکھ لیں گے، باڈی کو نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح ہم ان کی کمر پیٹھ کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو زمانہ جاہلیت میں ایک یہ طریقہ تھا کہ جب کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہوتی تھی تو وہ یہ کہہ دیتا تھا کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسے کہ میری ماں کی پیٹھ، مطلب
یہ زہار کہلاتا تھا کہ جیسے میں اپنی ماں کی پیٹھ کو نہیں دیکھ سکتا اس طرح میری بیوی مجھ پہ حرام ہے، تو وہ اس سے طلاق ہو جاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ اب اس نے اپنی بیوی کو اپنی ماں بنا لیا اور یہ بیوی اب اس کے لیے ایسی ہوگی جیسے کہ ماں کا درد ہے۔ تو جب اسلام آیا تو اسلام نے آ کے یہ کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو تمہاری بیوی ہیں وہ تمہاری بیوی ہی رہے گی، اگر تم ان کو اپنا ماں بنا لو گے تو وہ ماں نہیں بن جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ صرف کیا ہے کہ یہ اب یہاں سے جو ہے نا یہ وما جعل ازواجکم، اب یہاں سے زمانہ جاہلیت کی دو رسمیں ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے کہ ایک یہ کہ وہ جو تمہاری بیویاں ہیں تم انہیں اگر ماں کہہ بیٹھتے ہو تو وہ تمہاری ماں نہیں ہے بن جائے گی، وہ تمہاری بیوی ہی رہے گی۔ تو یہ جو ہے اس کو اسلام نے بھی ایک حد تک رکھا، مسئلہ زہار ایک فقہ کے اندر مسئلہ ہے، یہ آپ کے اس لیول کا نہیں ہے، جسٹ آپ کو اتنا بتا دینا کہ یہ ایک تھا زمانہ جاہلیت کے اندر کانسیپٹ موجود تھا کہ اپنی جو ہے وہ بندہ جس کی بیوی ہو وہ اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا تھا کہ تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے کہ میری ماں کی پیٹھ، تو وہ اس کے لیے بیوی جو ہے وہ اس بیوی کو اپنی ماں کی طرح سمجھنے لگ جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نفی کی اور نہیں بنایا تمہاری بیویوں کو تمہاری ماں جن کو تم ماں کہہ بیٹھے ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہ ماں نہیں بن جائیں گی۔ اور اسی طرح وما جعل، اور نہیں بنایا ادعیاکم، تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ابناکم، تمہارے بیٹے، تمہارے بیٹے سے مراد حقیقی بیٹے، ذالکم، یہ تم، قولکم، تمہارا کہنا، بافواہکم، اپنے منہ، کیا مطلب جی؟ اور جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں ان کو تم حقیقی بیٹا بنا بیٹھے ہو، یہ نہیں ہے، یہ صرف تمہارے منہ کی باتیں ہیں، صرف تمہارے کہنے، صرف کسی کو کہہ دینے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جائے گا۔ حقیقی بیٹا وہی ہوگا جو اس سے پیدا ہوگا، اسی طرح حقیقی بیٹی بھی وہی ہوگی جو اس سے پیدا ہوگی، ایک ماں باپ سے۔ یہ نہ ہو کہ اڈاپٹڈ جو بچے ہیں وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوں گے، ان کو جو ہے وہ پیرنٹس کے لسٹ میں اپنا نام آپ ایڈ نہیں کر سکتے کہ کوئی کہہ دے کہ یہ میرا بیٹا ہے اس کی جگہ اپنا نام ایڈ کر دے، تو یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اس گناہ میں جو ہے وہ بہت سخت سزا ہے، اور اس کا بھی ہے اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا ہوا ہے کہ اگر تمہیں ان کے ماں باپ کا پتہ نہ ہو، اس کے باپ کا اسپیشلی نہ پتہ ہو، کیونکہ فادر نیم جو ہے وہ ساتھ لگتا ہے بچے کے، تو اگر تمہیں اس کے فادر کا نیم نہیں پتا، اپنا نام نہیں دینا، وہ تمہارا دین میں بھائی ہے، بس اس سے آگے نہیں، کہ نام نہیں ہے تو کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا۔ تو اڈاپٹڈ کو اپنا نام کسی صورت میں ہم نہیں دے سکتے، یہ قرآن کا واضح حکم سورہ احزاب کی ان آیات میں آ چکا ہے۔ واللہ، اور اللہ، یقول، فرماتا ہے، الحق، سچ، وہوا، اور وہ، یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، السبیل، راستہ، اور اللہ سچ فرماتا ہے اور اللہ ہی سیدھے راہ کی طرف بتاتا ہے اور ہدایت دیتا ہے، لہٰذا یہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ دو حکام جو زمانہ جاہلیت میں تھے کہ وہ بیویاں جن کو تم ماں کہہ بیٹھے ہو تمہاری ماں نہیں ہے، اور اسی طرح وہ بیٹے جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں وہ حقیقی بیٹے نہیں ہیں، یہ صرف تمہارے منہ کی باتیں ہیں، صرف تمہارے کہہ دینے سے ایسا نہیں ہوگا بلکہ وہ ہوگا جو اللہ کا حکم ہے۔ تو اس لیے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہاں مینشن کر دیا تھا کہ کہاں گیا، ایک منٹ، کہ اتباع کرو اللہ کی، کہ جو اللہ نے وحی کی ہے اس کے مطابق چلو، ہاں یہ وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ إِلَيْکَ مِن رَبِّکَ، کہ نبی پاک کو مخاطب کر کے سب کو یہ کہا گیا کہ صرف اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ کا حکم ہے، اور زمانہ جاہلیت کی وہ جو چیزیں جو اسلام کے آنے سے پہلے ہیں ان کو چھوڑ دو، ان کا جو ہے وہ آپ سے اب کوئی تعلق نہیں ہے، اب وہ صرف معاملہ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، صرف اس پر ہی عمل کیا جائے گا۔ تو یہاں تک آج ہمارا فرسٹ لیکچر تھا، تو انشاءاللہ سیکنڈ لیکچر اسی سے آگے ہم کنٹینیو کریں گے۔ کوئی آپ کو کوشچن ہو کسی سے کسی بھی متعلق، تو وہ آپ جو ہے وہ اپنی کاپیز پہ ساتھ بیٹھ، آپ جو ہے وہ بکس آپ نے آبویسلی رکھی ہوں گی، ساتھ کاپیز بھی رکھ رکھیں، اس میں نوٹ کرتے جائیں جس ڈیٹ کو آپ نے لیکچر سنا، یہ اس کو اپلوڈ ہوگا یہ یوٹیوب پہ، جب آپ اس کو سن لیں گے جو کوشچن ہو آپ جو ہے وہ کوشچن لکھ لیں، اور وہ کوشچن جب ہم کلاس میں آئیں گے تو آپ جو ہے وہ کوشچنز مجھ سے کر سکتے ہیں، میں اس کے آنسر، سب کوشچنز کے آنسر آپ کو ون بائی ون جو ہے انشاءاللہ ضرور دوں گا، جیسے ہمارا کلاس میں ہوتا ہے کہ، اور اسپیشلی اسلامیات کا تو بوائز سیکشن میں تو اسپیشلی ایسا ہوتا ہے کہ کوشچن آنسر جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں،
تو آپ کے جو کوشچنز ہوں گے آپ لکھ لیں، تو انشاءاللہ جو ہے ان سب کے آنسر جو ہیں وہ میں آپ کو کلاس میں ضرور دوں گا.